اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں حدیث مبارکہ کا مفہوم، آیات کا ترجمہ، اس کے ساتھ ہی تشریح اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائلوں کے حل، مجرب اور مسنون دعائیں اور مجرب عمل، وظیفے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ امت مسلمان، پیارے نبی کی پیاری امت کے لیے جو روزانہ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک محمد مصطفیٰ کے طفیل ہماری تمام مشکلات کو اور پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ اے اللہ پاک فلسطین میں رہنے والے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما اور مسجد اقصیٰ کی تو ہی حفاظت فرما۔ ہم اتنے قابل نہیں کہ ہم کسی سے مقابلہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جن کے ہاں اولاد ہے، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ عطا کرے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے لیے بہت اچھے سے وظائف اور آپ کی اصلاح کے لیے بہت اچھے حدیث کے مفہوم لے کر آتی ہوں۔ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں تاکہ مجھے بھی کچھ اس کا صلہ ملتا رہے اور آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں اور حاجات اور نیک مقصد پورے فرمائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، قیامت کے دن پرصراط پر 7 اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، اس ایک آیات میں قیامت کا ایک حال یہ ہے کہ جس کا علامہ سطوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ بعض علماء کرام کے حوالے سے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ وہ بہت قابل توجہ اور یاد رکھنے کے قابل ہیں، اس کو اگر سمجھ لیں تو ہماری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی۔ وہ بات یہ ہے، قیامت کے دن جب لوگ پرصراط پر سے گزریں گے تو راستے میں 7 جگہوں پر 7 اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ جو شخص ان 7 اعمالوں میں کامل نکلے گا اور یہ اعمال اس کے مکمل ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ وہ پرصراط سے گزر کر سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو لے کر جائے۔ اور جو ان 7 اعمال میں یا ان میں سے کسی ایک عمل میں فیل ہو گیا اور ناکام ہو گیا، اس کا وہ عمل خدا نخواستہ صحیح نہیں نکلا تو اس کی سزا پانے کے لیے اس کو پرصراط کے اوپر سے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے تمام مسلمانوں کے گناہ اور میرے بھی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ پرصراط سے گزرنے والے سارے انسان ہوں گے، جس میں کفار بھی ہوں گے اور مشرکین بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ کفار اور مشرکین تو وہاں سے سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ مسلمان جب پرصراط سے گزریں گے تو جو کامل اور مکمل ہوں گے وہ آسانی سے اپنے اپنے عمل کے درجے کے حساب سے گزر جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور جس کے اعمال میں کوتاہیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی تو ان کو عارضی طور پر دوزخ میں ڈالا جائے گا، پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو اخلاق ہیں وہ صحیح کر لینے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اللہ تو معاف کر دیتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک کہ انسان معاف نہ کرے۔ اسی لیے جتنی ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی ہمیں سزا ملنے کے بعد یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی کی امت کو جنت میں تو بھیجیں گے، لیکن پہلے سب سے پہلے جانچ پڑتال اور حساب کتاب تو ضرور ہوگا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے لیے بہت ہی محنت سے یہ ڈھونڈ کر لاتی ہوں وظائف اور اس کی مفہوم اور اس سے فوائد حاصل کرتی ہوں اور آپ تک پہنچاتی ہوں۔ آپ نے بھی اسے فل واچ کریں۔ لکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے مرحلے پر جس چیز کی جانچ پڑتال ہوگی وہ ایمان کی اور کلمہ شہادت کی جانچ پڑتال ہوگی۔ جیسے ہی مسلمان پرصراط پر سے گزرے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس کا ایمان خالص خدا کے واسطے تھا یا نہیں۔ پھر جس کا ایمان کامل مکمل ہوگا اور خالص اللہ کے واسطے ہوگا وہ لوگ آسانی سے یہ پرصراط پار کریں گے۔ جن کا کلمہ صحیح نہیں نکلے گا، یعنی وہ دل سے مسلمان
مسلمان نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا، وہ کلمہ انہوں نے دل سے نہیں پڑھا تھا جیسا کہ منافقین کلمہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں منافقین میں، یہودیوں میں، کفار میں، مشرکین میں شامل نہ کرے، اپنے نبی پاک کا پیارا امتی بنائے اور اس قیامت کے دن اس کے جھنڈے کے نیچے سے ہم اٹھیں، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، کہنے کے مطابق نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، لیکن ان کے باوجود ان کا وہ کلمہ پڑھنا شیطان کا کلمہ پڑھنا تھا۔ وہ اسلام ان کا نمائشی اسلام تھا، دکھانے کے لیے تھا، دل سے وہ مسلمان نہیں تھے، لہٰذا وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے آگے اس موضوع پر ہم کل بات کریں گے۔ آج آپ کے لیے جو میں موضوع لے کر آئی ہوں وہ اتنا ہی، کیونکہ پھر ویڈیو اور وظیفے بہت لمبے ہو جاتے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، اس لیے میں آپ کے لیے مختصر بنا کر لاتی ہوں تاکہ آپ کا بھی اتنا ٹائم نہ لگے اور آپ کو فوائد پورے ملیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کل ہم بہت ہی مشکلات میں ہیں، انسان مسلمان خاص طور پر بہت مشکلات میں ہے، لیکن انسان کو اتنی سمجھ نہیں کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو سب سے افضل ہیں۔ جس طرح جن کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے بنایا گیا اور کہا گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا مرتبہ بہت بڑا ہے لیکن ہم پہچان نہیں رہے۔ میرے پیارے بہن بھائی، اور روزانہ میں آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری جو پریشانیاں ہیں دور فرمائیں، اور میرے جو رزق میں تنگی ہو اس کو اللہ تعالیٰ آسان کرے اور آپ کے بھی رزق کے حلال میں برکت دے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے روزانہ گزارش کرتی ہوں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ میں روزانہ دیکھتی ہوں کہ کون کون بہن بھائی کس ملک سے دیکھ رہے ہیں اور کتنے دیکھ رہے ہیں۔ گزارش کروں گی میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، آپ کو بتانے اور سمجھانے کے لیے یہ میں چیزیں لے کر آتی ہوں جو بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ابھی جو مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، جو میں وظیفہ بنا رہی تھی، اذانیں شروع ہو گئی ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ بھی نماز پڑھیں اور میں بھی نماز پڑھتی ہوں۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اذان سنیے گا۔